Any act of terror will be an act of war. They can keep doing their courts of inquiry, they can keep doing their follow-up drills, prophylactic measures, etc. We have to now stay true to our words and punish Pakistan for this. ناظرین، بھارت کے دارال حکومت نئی دلی میں ہونے والے خوفناک بم دھماکے کے بعد صورتحال خوفناک رخ اختیار کر گئی ہے۔ مودی کے گودی میڈیا کی دکان ایک بار پھر چل پڑی ہے۔ جھوٹ گڑنے کی فیکٹریوں سے فیک نیوز کی دھڑا دھڑ پروڈکشن جاری ہے۔ بغیر کسی تحقیقات اور تفتیش کے انڈین میڈیا نے اسے پاکستان کی کارستانی یا سازش قرار دے دیا۔ اینکرز کے نام پر اسٹوڈیوز میں بیٹھے مسخرے اور نام نہاد دفاعی تجزیہ کار اب یہ بیانیاں بنا رہے ہیں کہ پاکستان کو سزا دینا ہوگی، یعنی مودی سرکار کو اکسا کر ہندوستان میں جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے انڈین نیوز چینل ریپبلک ٹی وی کا یہ کلپ دیکھیں۔ Working with those from across the border and the sleeper cell. I think what we need is a nationwide anti-terrorism drive of a scale not seen before. یہ دیکھیں جناب، کیسے گودی میڈیا کا گرو گھنٹا ارنب گوسوامی شروع ہی اس بات سے ہو رہا ہے کہ سرحد پار سے دہشت گرد ہندوستان آ کر سلیپر سیلز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، اور اب وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایکشن شروع کیا جائے۔ بس جناب، ارنب گوسوامی کی جانب سے اس انٹرویو کی دیر تھی کہ اس کے بعد بھارت کے معروف دفاعی تجزیہ کار جنرل بخشی، جن کی وجہ شہرت ہی پاکستان کے خلاف زہر اگلنا اور ہرزہ سرائی کرنا ہے، انہوں نے وہی گسی پیٹی باتیں دہرانا شروع کر دی اور پاکستان کے خلاف الزام تراشی کرتے رہے۔ بھارت کے عزائم خطرناک ہیں اور لگتا ہے کہ وہ اس حملے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ اس وقت بارڈر کے اس پار انڈین ایئر فورس کی بڑے پیمانے پر موومنٹ نوٹ کی گئی ہیں، جس کے بعد نہ صرف پاکستان نے فضائی حدود کو بند کر دیا بلکہ پاک فضائیہ کو ریڈ الرٹ کر دیا گیا، تاکہ اگر انڈیا کی جانب سے کوئی شرارت کی جائے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستان نے نہ صرف ایئر فورس بلکہ نیوی اور آرمی کو بھی ہائی الرٹ کر دیا۔ دوستو، ابھی تک کے اگر حالات کا جائزہ لیا جائے، دلی حملہ انڈیا کا فالس فلیگ آپریشن ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، جب بھی دنیا میں کہیں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد پہلے تفتیش اور تحقیق کی جاتی ہے، شاہد ملنے کے بعد آگے بات کی جاتی ہے، اور اگر معاملہ دو ملکوں کا ہو تو پھر حد درجہ احتیاط سے کام لیتے ہوئے سفارتی یعنی ڈپلومیٹک چینل کو ایکٹیو کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمیشہ کی طرح انڈیا نے اس بار بھی حملے کے کچھ ہی دیر بعد پاکستان کے خلاف الزامات کی بارش کر دی۔ حقائق کا انتظار کیے بغیر مضحکہ خیز دعوے کیے جاتے رہے۔ مثال کے طور پر پہلے خبر یہ آئی کہ دارالحکومت میں ٹوئن بلاسٹ یعنی کہ 2 دھماکے ہوئے ہیں۔ بعد میں کہا گیا نہیں جناب، صرف سنگل یعنی ایک دھماکہ ہوا۔ آغاز میں خبر دی گئی کہ CNG یا LPG سلنڈر پھٹنے سے دھماکہ ہوا، مگر پھر اسے خودکش حملہ قرار دے دیا گیا۔ دراصل انڈین حکومت بھی یہی چاہتی تھی کہ ملک میں ایسا ماحول بنا دیا جائے جس میں پاکستان پر حملے کا جواز بن سکے، اسی لیے دھماکے کو مردی کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اب آپ ڈاٹس یعنی نقطے ملانا شروع کر دیں۔ ایک طرف بھارت تاریخ کی سب سے بڑی جنگی مشقیں ترشول کر رہا ہے، جس میں اس کی تینوں مسلح افواج حصہ لے رہی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اطراف انڈیا کی جانب سے بنکرز تعمیر کیے جا چکے ہیں۔ 30,000 کی اضافی نفری سرحد پر لگائی جا چکی ہے۔ یہ سب انڈین حکومت کی وار پریپریشن تھی جو وہ پچھلے کافی عرصے سے کر رہا تھا۔ کھوجی ٹی وی بھی آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھے ہوئے تھا کہ انڈیا کچھ بڑا پلان کر رہا ہے۔ اب کی بار اس نے مقبوضہ کشمیر کی بجائے اپنی راجدھانی دلی کو چنا اور دارالحکومت میں ہونے والے اس دھماکے کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ہم اس منظرنامے کو سمجھیں تو بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ کچھ مشرقی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھ فوجیوں کو جاسوسی کا الزام لگا کر گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو کبھی کٹھوعہ کے مسلم فوجیوں کو جیش محمد کی سہولت کاری کا الزام لگا کر دھر لیا جاتا ہے، اور اب مقبوضہ کشمیر کی پولیس نے جیش محمد اور انصار غزوہ ہند کے 7 ارکان کو گرفتار کر کے تقریباً 3,000 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ گرفتار کیے گئے افراد میں کئی ڈاکٹرز بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹر عدیل نامی نوجوان کو جیش محمد کا پوسٹر لگانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا، حالانکہ یہ ڈاکٹر ریاست اتر پردیش کے علاقے سہارنپور میں رہتے ہیں۔ اب کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر صرف پوسٹر لگانے کے لیے اتنا طویل فاصلہ طے کر کے سہارنپور سے سری نگر تک جائے؟ دلی کے قریبی علاقے فرید آباد میں پولیس نے ایک کلینک پر چھاپہ مار کر 2 AK-47 برآمد کرنے کا دعویٰ کیا۔ اب دلی پولیس کہہ رہی ہے کہ ہم نے جیش کے ان سہولت کاروں کے قبضے سے کلاشنکوف پکڑی،
جبکہ مقبوضہ کشمیر کے پولیس کمشنر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان ملزموں کے پاس سے رائفل ملی۔ NDTV کی رپورٹ کے مطابق اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ڈاکٹر مزمل شکیل سے برآمد کیا گیا، جبکہ دیگر بھارتی ذرائع نے ان کا نام مفاضل شکیل ظاہر کیا۔ ٹائمز ناؤ کے مطابق ڈاکٹر کے پاس 2900 کلو دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا، جو تقریباً ایک ٹرک کے وزن کے برابر ہے۔ آپ بتائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ڈاکٹر اپنے کلینک یا اسپتال میں بارود سے بھرا ٹرک چھپا سکے؟ یہ تضادات بھارتی فورسز کی ناقص کارکردگی اور غلط بیانی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان مضحکہ خیز تفصیلات سے صاف ظاہر ہے کہ بھارتی فورسز کے بے بنیاد دعووں میں کوئی صداقت نہیں۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت سرکار آپریشن سندور 2 کا ماحول تیار کر رہی ہے۔ ناظرین، دلی میں دھماکہ ہوا، معصوم جانیں گئیں، اس پر افسوس کا اظہار کیا جانا چاہیے، لیکن اس حملے سے متعلق بہت سے تضادات ہیں جو شکوک و شبہات کو جنم دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے کہا گیا کہ حملے میں ماروتی سوزوکی استعمال ہوئی، لیکن جیسے ہی امت شاہ نے جائے وقوع اور اسپتال کا دورہ کیا، انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی ہونڈائی تھی، اور پھر پورا انڈین میڈیا یہی ڈگڈگی بجاتا رہا۔ حالانکہ NDTV نے عینی شاہد کا بیان نشر کیا جس نے ملبے سے لاشیں نکالنے میں امدادی ٹیموں کی مدد کی تھی۔ اس نے بھی بتایا کہ حملے میں ماروتی سوزوکی استعمال کی گئی۔ صرف یہی نہیں بلکہ خود امت شاہ نے یہ کہا کہ جناب ہم اس دھماکے کی تحقیقات NSG اور NIA سے کروائیں گے۔ ابھی تحقیقات بھی نہیں ہوئی، لیکن گودی میڈیا نے ڈگڈگی بجانا شروع کر دی کہ اس میں پاکستان کی انوالومنٹ ہے۔ گاڑی کے مالک کا نام بھی متنازع بنایا گیا۔ پہلے کہا گیا یہ نسیم نامی شخص کی ملکیت ہے، پھر سلمان کا نام سامنے آیا، اور پھر دعویٰ کر دیا گیا کہ مقبوضہ کشمیر کے شہری طارق کے زیر استعمال یہ گاڑی تھی۔ کچھ چینلز نے یہ رپورٹ بھی کیا کہ لال قلعے پر ہونے والا دھماکہ دراصل خود کش تھا، اور سب کے سب کار میں موجود تھے۔ پھر وہ اپنا ٹارگٹ بھی پورا نہیں کر سکے، کیونکہ جس مقدار میں دھماکہ خیز مواد کی موجودگی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس حساب سے کچھ بھی تباہی نہیں مچی۔ ان تمام حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے یہ سب کچھ سکرپٹڈ ہے، یعنی پوری کہانی کو اس انداز میں گھمایا جا رہا ہے کہ اسے دہشت گرد واقعے کا رنگ دیا جا سکے۔ کردار اور نام بھی مسلمانوں، بالخصوص کشمیری مسلمانوں کے استعمال کیے جا رہے ہیں تاکہ مسلم مخالف بیانیاں بڑھایا جا سکے اور اسلاموفوبیا کو ہوا دی جائے۔ ناظرین، یہ سکرین پر نظر آنے والا شخص انڈین وزیر گری راج سنگھ ہے۔ پہلے آپ سنیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب بھی پکڑے جاتے ہیں تو ایک ہی سمودائے کے یعنی مسلمان ہی پکڑے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر پکڑے گئے ہیں ابھی تک۔ جی، آپ نے دیکھا، موصوف دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی تمام کارروائیوں میں صرف ایک مخصوص کمیونٹی کے لوگ ہی کیوں ملوث ہوتے ہیں، یعنی کہ صرف مسلمان ہی کیوں اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ان وزیر صاحب کو اپنی تاریخ درست کرنی چاہیے، کیونکہ اگر مسلمان ہی تخریبی کارروائیوں یا شر پسندی میں ملوث ہوتے تو جناب گاندھی کا قاتل کوئی مسلمان ہوتا، انہیں کیوں ایک ہندو انتہا پسند نتھو رام نے قتل کیا؟ راجیو گاندھی کو کیا کسی مسلمان نے مارا؟ کیا اندرا گاندھی مسلمان کے ہاتھوں ماری گئی؟ جہاں تک کشمیر یا ہندوستان میں ہونے والی اکا دکا کارروائیوں کی بات ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت میں چونکہ مسلمان ظلم کا شکار ہیں، لہذا وہ رد عمل میں اکا دکا کارروائیاں کرتے ہیں۔ ناظرین، اب لگتا ہے کہ بھارت لال قلعے کے اس دھماکے کو جواز بنا کر آپریشن سندور 2 شروع کر سکتا ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ لائن آف کنٹرول کے قریب پاکستانی ایئر فورس مکمل ہائی الرٹ پر ہے۔ پاکستان کا کمانڈ اینڈ کنٹرول نیٹ ورک بہت مضبوط ہے۔ عام حالات میں بھی جب بھارت کوئی تیاری کرتا ہے تو ہمارے طیارے بھی فوراً پرواز کر جاتے ہیں۔ یہ 247 چلتا رہتا ہے۔ گزشتہ رات بھی سرحد پر انڈین ایئر فورس کی کچھ ہیوی موومنٹس پاکستانی ریڈارز نے نوٹ کی، جس کے بعد نوٹم جاری کر دیا گیا۔ لاہور کی فضائی حدود کو بند کر دیا گیا۔ پاکستان ایئر فورس ہائی الرٹ پر ہے۔ پاک بحریہ بھی اپنی تیاری مکمل کر چکی ہے، کیونکہ بھارت اس مرتبہ گہرے سمندر میں کوئی ایڈوینچر کر سکتا ہے تاکہ پکڑا نہ جائے۔ دوسری طرف موجودہ منظرنامے میں اس نوٹم کا جاری ہونا پاکستان کی جانب سے ایک واضح اشارہ ہے کہ پاکستان یہ توقع کر رہا ہے کہ بھارت اس واقعے کو ایک فالس فلیگ کے طور پر استعمال کر کے پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے۔ اس وقت عالمی طاقتوں کو متحرک ہونا چاہیے اور فوری مداخلت کر کے اس خطرناک صورتحال کو روکنا چاہیے، ورنہ یہ پورے خطے کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان امن چاہتا ہے، مگر اگر جنگ مسلط کی گئی تو پھر دنیا نے پہلے بھی دیکھا ہے کہ ہم نے کیسے جواب دیا، اور اس بار اس سے کئی گنا شدت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔